یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جتھے ہیں، آپ اسلحہ بردار لوگ ہیں، آپ تشدد کرتے ہیں، آپ زبردستی اپنا جو چیزیں ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ زبردستی یہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا الزام ہے آپ پر۔ جناب یہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جناب ہم تو اسلحہ پاکستان اٹھانے کے روادار ہی نہیں، ہم تو ایک پتہ توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ اگر حکومت وقت ہمارے سے مذاکرات کرتی، ہم سے صرف پوچھتی، اس طرح 16 فروری کو جب انہوں نے ہم سے کہا جناب ہمارے کچھ مسائل ہیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کچھ مسائل ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے ساتھ بات کی اور پھر انہوں نے ٹائم بڑھایا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، اگر ملک پاکستان کا مسئلہ ہے تو ہم ان کے اوپر انشاءاللہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد 20 اپریل کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس کے اوپر آپ دیکھیں اصلا تو ہم پاکستان کے حوالے سے کہاں، ہم تو اصلا رکھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک چاقو بھی نہیں برآمد ہو سکتا۔ ہم تو کارکنان کو کہتے ہیں جناب یہ جتنے پولیس والے ہیں، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، فوج ہے، آرمی ہے، رینجر ہے، یہ ہمارے فوج ہیں، یہ ہماری پولیس والے ہیں، یہ ہمارے رینجر والے ہیں، تو ہم ان کی حفاظت، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، یہ سب عاشق رسول ہیں ہمارے، ہم ان کے اوپر کیسے تشدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے سینے پیش کر رہے تھے، ہمارے کارکنان نے سینے پیش کیے کہ جناب لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ بھلے ہمیں ہمارے سینوں پر گولیاں چلائیں، ہم اپنے سینے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، وہ ہے ناموس رسالت ختم نبوت۔ جی ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے کہانی سنائی تفصیل سے کیا ہوا، اور چیز جو آپ نے بتائی کہ پیسوں کے بغیر بھی جماعتیں الیکشن لڑ سکتی ہیں، اور اگر اخلاص ہو اور ان کے ورکرز اگر ان کا ساتھ دیں تو کوئی بھی غریب آدمی اسمبلی میں پہنچ سکتا ہے۔ دو چیزوں کی میں ذرا ضرور چاہتا ہوں کہ میں رسپونڈ کر دوں، کیونکہ مفتی صاحب نے اسی میں ذکر کیا دو واقعات کا، لیکن وہ دونوں عدالتی فیصلے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اور پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں ہمیں ان کو ماننا ہے، اور ہم وہ جو فیصلے ہیں ان کو وہ کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے حکم پر وہ سب کچھ کیا گیا، اس لیے ہم پر اس کو تسلیم کرنا سب پر لازم ہے۔ یہ میں ضروری تھا کہ میں اس میں وضاحت کر دوں تاکہ کوئی اور کسی طرح کا امپریشن نہ جائے۔ رانا طاہر صاحب، آپ نے جو بات سنی اس میں ابھی تک جو 240 پولنگ اسٹیشنز کا ان کے پاس ہے رزلٹ، باقیوں کے فارم 45 بھی نہیں ہے، اور اس کے مطابق ان کے 11,490 ووٹ ہیں۔ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی یہ جو مفتی نذیر صاحب ہیں یہ الیکشن جیت رہے تھے، اور یہ ایک یعنی الیجڈلی یہ رپورٹڈلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پھر وہ جو ساری کہانی ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ مفتی صاحب کو الیکشن ہرایا جائے، اور ابھی تک ان کے پاس باقی پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 بھی نہیں ہیں۔ سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس کے صاف شفاف ہونے پر ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں۔ آج تک 70-72 سال گزرنے کے باوجود ہم ایک ایسا نظام نہیں دے سکے جہاں پہ جیتنے والے کی جیت کو ہارنے والا تسلیم کرے اور ہارنے والا یہ کہے کہ جی میں صحیح طریقے سے ہارا ہوں۔ بدقسمتی ہماری یہی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف الزام نہیں ہوتا، ہماری تاریخ میں بڑے ہی تلخ واقعات ہوئے ہیں انتخابی دھاندلی کے۔ آپ اگر کہیں کہ اب اگر پیپلز پارٹی نے دھاندلی نہیں کی تو یہ بھی غلط ہے، پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی دھاندلیوں سے بھری پڑی ہے، مسلم لیگ نون کی تاریخ بھی دھاندلیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ جو الیکشن ہوا 249 کا، اس کو بھی آپ مکمل طور پر صاف شفاف الیکشن قرار نہیں دے سکتے۔ یہ صرف مفتی نذیر صاحب کا معاملہ نہیں ہے، خود مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی پاک سرزمین پارٹی، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ اس میں دھاندلی کی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک اب یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے جو نتائج ہیں اگر ہم ان پر ایک نظر ڈالیں تو اگر یہ اخذ کرنے کی کوشش کریں کہ ان سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے، کراچی کی پولیٹکس کیا کہہ رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، تو ایک تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جو مہاجر ووٹ ہے، جو اردو سپیکنگ ووٹ ہے، جو جس میں پی ایس پی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان ہے، اگر یہ اکٹھے ہوں، ایک پارٹی میں ہوں،
تو پھر ڈیفینیٹلی یہ الیکشن بھی جیت جاتے، کیونکہ 8,000 اور 7,000 اگر آپ ان کو جمع کریں تو یہ 17,000 کے لگ بھگ 16,500 کے لگ بھگ بنتے ہیں، جو جیتنے والا پیپلز پارٹی کے امیدوار سے زیادہ۔ دوسرا ہمیں یہ نظر آ رہی ہے بات کہ ایک ایمرجنگ فورس ہے، ایک نئی جماعت ہے، اگر یہ تناسب اسی طرح رہے گا، مہاجر ووٹ اسی طرح ٹوٹا رہے گا، اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان سے جو لیڈرشپ کا جو رویہ ہے اس سے لوگ بالکل بیزار نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر 2018 میں پیپلز پارٹی کو تو یہ جیتنے والی جو پی ٹی آئی ہے اس کے 35,000 ووٹ تھے، لیکن اب ان کے 8-9,000 ووٹ نکلے ہیں، اور نون لیگ کے 34,000 ووٹ تھے، اب ان کے بھی 15,000 ووٹ آئے ہیں، تو ان کے ووٹوں میں کمی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو امرج کرتی ہوئی فورس ہمیں نظر آ رہی ہے وہ مفتی نذیر احمد صاحب کی جماعت ہے، اور وہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جو ایک متھ تھی کہ جی آپ کو الیکشنز میں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے اور تب آپ ایم پی اے یا ایم این اے بنیں گے، تو یہ عام آدمی، ایک آرڈنری شخص جو اس طرح سے ووٹ لے رہا ہے، اور پھر ان کی جو جماعت ہے اس نے جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں انہوں نے لیاری میں بلاول بھٹو کو ان کے ایک ورکر نے شکست دی۔ تو علینا یہ لگتا نہیں ہے آپ کو کہ یہ ایک ایمرجنگ فورس ہے اور بڑے میسیجز ہیں اس میں کہ لوگ منافقت سے، جھوٹ سے تنگ ہیں؟ اور خاص طور پر دیکھیں عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، وعدے پورے نہیں ہوئے، لوگوں نے صرف ٹویٹرز پر اور تقریروں پر اکتفا کیا، گراؤنڈ پر لوگوں کی مدد نہیں کی، خدمت نہیں کی، تو اس کا نتیجہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ سر بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں نا، جو آپ نے ووٹ بینک کے بارے میں بتایا، جتنے ان کو ووٹ پڑے ہیں، جو پیپلز پارٹی کا بندہ ہے اسے 16,000 ووٹ پڑے ہیں۔ کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس حلقے میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب 3,50,000 ہیں، 3,50,000۔ تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پرفارمنس تو کسی کی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو آپ ایمرجنگ فورس کی بات کر رہے ہیں، اور جو وجہ سے میں نے نذیر صاحب کو سنا، میرے لیے تو بڑی حیرت کی بات تھی۔ پہلی دفعہ میں یہ سن رہی ہوں کہ جو پیسہ ہے اس کا بالکل استعمال نہیں کیا گیا، اور لوگوں نے جو ووٹ دیا نظریے کی بنیاد پر دیا ہے۔ جب پی ٹی آئی کو 2018 میں ووٹ پڑے تھے تو وہ بھی نظریے کی بنیاد پہ پڑے تھے، اور یہ جو امجد، میرے خیال میں امجد افریدی تھے یا اجمل افریدی تھے، امجد افریدی جو ان کے پی ٹی آئی کے تھے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کل میں یہ دیکھ رہی تھی کہ عامر لیاقت کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے اس الیکشن کو بالکل سیریسلی نہیں لیا اور ایک رینڈم بندے کو انہوں نے کھڑا کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الیکشن میں وہ کھڑا کس کو کر رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جب میں ٹکٹ دے دیتا ہوں تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ غلط دے دی ہے۔ اگر آپ اس حلقے کو لے کے سیریس ہوتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ حلقے میں کیا، آپ کے حلقے میں کیا ایشوز چل رہے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں دیکھا جہانگیر ترین صاحب کا گروپ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے جب ہم سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے تب بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں ان کی کس طرح کی گروپنگ ہوئی ہے، کے پی کے میں ان کی کس طرح کی گروپنگ ہوئی ہے۔ تو ان کی جو پارٹی ہے وہ ایونچولی منتشر ہو رہی ہے، اور عوام کی نظر میں بھی فیلئر ہے، بیکاز یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ خان صاحب آ کے اپنی اسپیچز کرتے ہیں یا جو مرضی کہتے ہیں، لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں سمی صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں، لوگ بہت مایوس ہیں، اور جب آپ لوگ مایوس ہوئے تو اس لیے لوگ باہر نہیں آئے، اور یہ 5واں نمبر ہے پی ٹی آئی کا، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہیں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے۔ اور جہاں پہ ٹی ایل پی کی بات ہے سر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظریے کی بنیاد پر وہ بالکل آگے آ سکتے ہیں، اور ایک آلٹرنیٹ بن سکتا ہے پی ٹی آئی کا، مثلا آنے والے الیکشن میں ایک بڑا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ وہی تو ان کو تو کیمپین کرنے کا بھی موقع نہیں ملا صحیح طریقے سے۔ رانا صاحب یہ بات علینا کی اس میں اس حد تک تو خاصا وزن ہے کہ جو سارا جو میڈیا ہے اس کا فوکس نیچرلی ہے، وہ اس میں بڑی جماعتیں ہیں، اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ مختلف چینلز پر مختلف نتائج آ رہے تھے، اور کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مفتی نذیر صاحب کے جو ووٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس کو کہیں ان کے ساتھ کوئی ہینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کئی جو کل ٹی وی سکرینز تھی ان پر پہلے نمبر پر کتنے ووٹ لیے، پھر تیسرے نمبر پر کسی نے ووٹ لیے، ایک ٹی وی چینل صحیح بتا رہا تھا، ہاں، اور اس کا میں نام لوں گا، اس کا آخری دیکھیں اس میں جیو والے جو ہے نا وہ بڑا انہوں نے دکھایا رزلٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل انتہائی وہ پروفیشنل انداز میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے بالکل اس میں نہیں، رانا صاحب 200-300 ووٹس کا فرق رہا ہے، اور ہم ساری رات یہ بات کرتے رہے جب بھی ہم جیو پہ جاتے تھے اس کی سکرین پر، تو وہ ریزلٹس دے رہے تھے بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ باقی تو ایک ریس لگی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کہاں سے کیا بھائی آپ یہ دیکھیں مفتاح صاحب کو 4,000 ووٹوں سے جتوا دیا، پتہ نہیں کتنے چینل تھے جنہوں نے جتوا دیا مفتاح صاحب کو، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ ہارے ہیں برے طریقے سے۔ رانا صاحب شمی صاحب دیکھیں یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے نا وہ بہت کل کیا گیا۔